ایک بار سچ اور جھوٹ کہیں جا رہے تھے۔ جھوٹ نے سچ سے کہا آؤ نہانے چلتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ دونوں کنویں میں اتر گئے نہانے کے لیے، جہاں جھوٹ نے سچ کے کپڑے چرا لیے اور خود پہن لیے۔ اس دن سے جھوٹ سچ کے لبادے میں لپٹ کر گھوم رہا ہے۔ یہ کب سے گھوم رہا ہے دوستو؟ یہ تقریباً 1 سال سے گھوم رہا۔ پچھلا 1 سال ہو گیا، وائی ٹی کے اوپر 1 سال ہو گیا، ہو سکتا ہے وائی ٹی سے پہلے 1.5 2 سال 8 سال 10 سال یا پچھلے 11 سال۔ کب سے گھوم رہا ہے یہ جھوٹ سچ کا لبادہ اوڑھے؟ یہ تو جھوٹ بہتر جانتا ہوگا، لیکن دوستو آج یہ سٹوری لگائی ہے مرغی کھانے والی خالہ کی ایک لیبر نے، یہی کہوں گی، کیونکہ اسے جاب پہ رکھا ہوا تھا نا، اسے جاب پہ رکھا گیا تھا مرغی کھانے والی خالہ کی طرف سے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ مرغی کھانے والی خالہ جو ہے وہ، اچھا میں مرغی خانہ بولتی ہوں، مرغی خانے سے مراد آپ لوگوں کو پتا ہوگا جہاں مرغیاں پالی جاتی ہیں بہت ساری، جیسے چھتوں پر، صحنوں میں، اور اس کے علاوہ بزنس کے لیے بھی رکھ لی ہیں بہت ساری، تو ایزی رہتا ہے، کسی کا نام بگاڑنے سے اچھا ہے نا مرغی کھانے والی خالہ۔ تو اس کو کوئی مرغی کھانے والی خالہ مت سمجھے، ہاں، کیونکہ اسپیلنگ تقریباً ملی جلی ہوتی ہے جب میں تھمبنیل پہ لگاتی ہوں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ کسی کو رکھا تھا امپلائے، اب وہ جو امپلائے ہے اس کی حقیقت کھلنے لگی وائی ٹی کے اوپر، اور پھر امپلائے کا ہسبینڈ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ مرغی کھانے والی بچا لو بچا لو، میری بیوی کو بچا لو، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر لے، جیسے کہ وہ اکثر کر لیتی ہے۔ اور وہی ہوا، پھر وہاں سے ایک کال آئی، اور کال آتے ہی جو ہے یہاں پہ ویڈیو بن گئی، اور یہ کہا گیا کہ میں اس بار بھی خود پہ سہ لوں گی، رو لوں گی، دھو لوں گی، لیکن کسی کا پردہ فاش نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے پہلے ہی سچ کے کپڑے چرا کے جھوٹ کو چڑھا دیے ہیں۔ ایسا ہی کچھ۔ خیر دوستو، وہ جو کمیونٹی تھی اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ بات کیا کرنی تھی جناب؟ صرف یہ یاد دلانا تھا کہ اس کمیونٹی پہ جو لکھا ہوا ہے کہ نینو کو اس سب کے بیچ میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، جو کیا ہے میں نے کیا ہے، میں نے سٹینڈ لیا ہے، واو بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے، سٹینڈ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی ہوں۔ خیر تو میں بات کر رہی تھی جو سٹینڈ لیا وہ میں نے لیا، تو نینو کو کے اوپر بات نہ کی جائے۔ تو جناب یہ جو نینو کو آپ نے سٹینڈ دیا ہے نا، یہ بھی آپ نے ہی دیا ہے، بھول گئی خالہ مرغی کھانے والی؟ آپ بھول گئی؟ وائی ٹی کے اوپر یہ سٹوری آپ ہی لائی تھیں، اور آپ نے ہی آ کر یہاں یہ کہا تھا کہ مجھے تمام انفو جو ہے وہ اس نینو ڈارلنگ نے فراہم کی ہے۔ ہیٹرز یا سپورٹرز سب کے منہ میں نینو کو دینے والی آپ تھیں، اور آج آپ آ کے کمیونٹی لگا کے سپورٹ کر رہی ہیں۔ دیکھو میں نے نینو کے لیے کمیونٹی لگا دی، نینو اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا میں ہوں نا، میرا ایک آرڈر ہی کافی ہے۔ کیا ہو بیوی تم؟ کیا ہو تم؟ پتہ ہے تمہیں؟ پرائے لبادے میں گھومنے والی، جھوٹ کہیں کی ثابت کر دیا نا تمہاری اپنی چیلی نے، تمہاری اپنی لیبر نے، تمہاری اپنی امپلائی نے ثابت کر دیا کہ تم 1 سال سے کس کے لبادے میں گھوم رہی ہو۔ یہی سٹوری تھی آج اس کی۔ خیر دوستو، پچھلے ریئیکشن سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ والا ریئیکشن۔ کہاں چھوڑی تھی ہم نے بات جناب کے مرغی کھانے والی خالہ کے ہسبینڈ کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ بندی سچی ہے، ستارہ کے لیے کہہ رہا تھا، اگر وہ سچی ہے تو کیس کیوں نہیں کرتی؟ تو سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے مرغی کھانے والی خالہ سے، اس کے ہسبینڈ سے، کہ آپ کو کب کہا ستارہ نے کہ میں سچی ہوں یا تم جھوٹے ہو؟ کچھ بھی XYZ اس معاملے میں اس نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ مدعا لے کر آئی تمہاری بیوی۔ تو جو بندہ مدعا لے کر آتا ہے اس کا مطلب اسے کوئی تکلیف ہے، اسے کوئی نیڈ ہے، اسے کوئی درد ہے، اس کا کوئی ایشو ہے، اسے کوئی مسئلہ ہے نا، اس کو انصاف چاہیے۔ جیسے کہ اس کا نام ہم نے رکھا تھا انصاف بی بی، انصاف مانگنے آئی تھی یہ، تو انصاف چاہیے تھا اس انصاف بی بی کو، اور کورٹ یہ گئی نہیں۔ تو یہ مشورہ تم اسے کیوں نہیں دیتے؟ ستارہ نے تو کبھی آگے نہیں کہا مجھے وائی ٹی سے انصاف چاہیے، میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھ پر میری بہن نے الزام لگا دیا، بہنوئی نے یہ کر دیا۔ نہیں، اس بندی نے ایک سنگل ٹائم بھی یہ بات نہیں بولی، اور آج تک پچھلے 1 سال سے تم دونوں میاں بیوی رو رو کے، چیخ چیخ کے، چلا چلا کر، خود کو دوسروں کو پتہ نہیں کس کس کو ننگا کر کے آ کے وائی ٹی کے اوپر یہ باتیں بول رہے ہو، اپنے منہ سے مانتے ہو، کبھی مسجد نبی کو بیچ میں لے کے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں، پر نکل آئے ہیں کیا؟ سمجھ نہیں آتی کیا تم کو؟ دوستو، اگر کسی کو کیس کی ضرورت ہے، وہ پہلے دن سے اب تک ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس کی ضرورت ہے اس مرغی کھانے والی خالہ کو، اس کو چاہیے کہ کیس کرے،
ٹھیک. اور یہ بندہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو ثبوت کیسے کہہ رہا تھا چلیں وہ بھی میں بتاتی ہوں، لیکن اس کیس سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ تھا جو آپ کو بتانا تھا کہ دیکھیے کیس کی نوبت اس لیے ہے اس مرغی خانے والی کو. ایک تو یہ لے کر آئی وائٹی کے اوپر یہ چیزیں، یہ کہہ رہی تھی مجھے انصاف چاہیے، اس کو انصاف چاہیے تھا تو کورٹ جاتی، کورٹ میں انصاف ملتا ہے. جی یہاں نہیں ملتا وائٹی کے اوپر، وائٹی کے اوپر چھتر لتر ایسی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں. خیر تو بات یہ کرنی تھی کہ دیکھیے 30 اور 70% کی کہانی یہ لے کر آئی تھی. اس کو لگ رہا ہے اب تک کہ اس کا ہسبینڈ 70% مسنگ ہے. تو مسنگ اس کا ہسبینڈ ہے تو اسے کیس کرنا چاہیے نا اپنے ہسبینڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ انکمپلیٹ بندہ جو گھوم رہا ہے، جو صرف 70% اپنی بیوی کے ساتھ ہے، پتہ نہیں 30% کہاں جا کے ڈگ پیا ہے، گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے اس سے بیچاری سے. تو یہ اسے ڈھونڈنے کے لیے روز وائٹی پہ آ جاتی ہے. اور بہن کورٹ جاؤ نا، اتنی جرت، اتنی ہمت، اتنی طاقت ہے تم لوگوں میں تو کورٹ جاؤ. یہ بندہ کہہ رہا تھا میں کورٹ گیا تو صرف اتنا سا کافی ہوگا، میں بولوں گا کچھ نہیں، میں صرف اپنا موبائل دکھا دوں گا اور سب سارے ثبوت سب کچھ اس میں ہے، ایک چیز دکھا دوں گا اور یہ اور وہ ایک چیز تم اپنی مرغی خانے والی بیگم کو کیوں نہیں دکھاتے تاکہ اس کا وہ 30% کمپلیٹ، مطلب 100% کمپلیٹ ہو جائے نا. 70 تو تم اس کے پاس ہو، 30 شاید تم اس پروف میں ہو، تو اس کو دکھایا کرو ڈیلی دن میں 2 بار 3 بار جتنی بار تم وہ موبائل اس کو دکھا سکتے ہو اس کو دکھایا کرو، تاکہ اس کی تسلی ہو کہ باقی کا 30 بھی میں ہی دیکھ رہی ہوں میرے پاس ہے، اگر تمہارے پاس ایسا کچھ ہے، کیونکہ ہے نہیں. یہ تو بات دوستو پتھر پہ لکیر ہے، کیونکہ جتنا انہوں نے ستارہ کو ذلیل کرنا تھا، رسوا کرنا تھا، جتنا اس کے ساتھ بے رحمی دکھانی تھی، انہوں نے اس کی ماں اور اس کے بچوں کی شکل میں اس کے ساتھ دکھائی. اس کی ماں کی تذلیل ہوتی رہی سی وائٹی کے اوپر. یہ محترمہ نکل کے باہر نہیں آئی، ٹھیک ہے. ایک بار سنگل ورڈ بھی اس نے نہیں بولا کہ یہ میری ماں ہے اور اس کے لیے ایسی باتیں مت کرو. نہیں، انجوائے کرتی تھی سب کچھ کو. آج ہی کہتی مجھے سٹینڈ لینا آ گیا، مجھے سٹیپ اٹھانا آ گیا. آگے تو ہم کیا کریں، ہم تو کہ سٹیپ پائیں تو کر کے دکھاؤ. تو بی کورٹ جانے کی ضرورت تمہیں ہے اور تمہارے ہسبینڈ کو ہے، جو کہ تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں جا سکتے. جی بڑی مجبوریاں ہیں، زنجیریں ہیں پیروں میں اور بیڑیاں ہیں. تو یہی تمہارا زیڈ ہسبینڈ جو ہے، جسے کہ تم نے زیڈ یہاں ثابت کیا ہے اور اس نے خود مانا ہے، تو اسے صرف منہ کالا کرنا تھا. اگر کیا بھی ہے تو صرف منہ کالا کرنا تھا اور اس کے بعد آ کے وائٹی پہ گند مچانا تھا. اتنا یہ کوئی جرت والا بندہ ہے تو خود کورٹ میں جائے نا، بولے میری عزت لوٹ لی، ہائے 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 میرے ساتھ ظلم ہو گیا، 70% لے گئی مجھے. کوئی گھٹیا انسان، پتہ نہیں کیا کیا بلواؤ گے یار تم لوگ. یقین کریں دوستو، گزشتہ 1 سال سے ان لوگوں کی کھچڑی ہے کہ پک کے نہیں دے رہی اور گند مچایا ہوا ہے اس عورت نے اور اس کے ہسبینڈ نے، نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کا نام بھی یہاں پر آ کر خراب کیا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. ایسا کون سا پرسنلی دکھ ملا ہے ان کو کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک غلط چیز کو، ایک رانگ چیز کو، ایک نیگیٹو چیز کو آپ کیسے یہاں پر پرموٹ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹی یہ سب پرموٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس کا انصاف ان کو چاہیے تھا تو یہ وہاں جاتے. اور ہاں، یہ محترمہ کیا کہہ رہی تھی کل کہ میں جیت گئی. ارے میری جان، آ گئی نا تمہارے منہ پہ وہی بات کہ معاملہ مدعا سارا ہار اور جیت کا تھا. سچ اور جھوٹ تو تھا ہی نہیں کہیں پر، سچ اور جھوٹ تو تھا ہی نہیں. یہ محترمہ مرغی خانے والی کل ایک لائیو میں کہتی ہیں کہ میں جیت گئی ہوں. جیتی تو میں نا، یہ کہا انہوں نے. تو یہاں ہار جیت کی بات تھی، سچ جھوٹ کی بات نہیں تھی. اور سچ اور جھوٹ کی بات بھی کی جائے اور ہار اور جیت کی بات بھی کی جائے تو نہیں محترمہ، آپ آج بھی ہاری ہوئی ہیں. کیونکہ آج بھی جو مدعا آپ لے کر آئی تھیں اور آپ نے کہا تھا میری بہن نے میرے شوہر کو پھنسا لیا اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بلا بلا، آج بھی آپ کا شوہر جگہ جگہ بیٹھ کے آپ کی بہن کے نام کی مالا جپتا ہے. اب خوش. وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا بھی زچ نہ کرو کہ وہ بندہ بولے کہ ہاں چل ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ویسے میں نے کیا، اب کیا کر لو گے، کیا اکھاڑ لو گے. وہ نوبت آ گئی ہے دوستو، وہ نوبت آ گئی ہے یہاں پر یہ ستارہ والے معاملے میں. اس بہن کا اتنی بار آ کر یہاں پر انسسٹ کرنے ایک چیز کو، میں کہتی ہوں کہ اب اگر خدا کی قسم یہ لوگ سب سچ بھی ثابت کر دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے میں سپورٹ کروں گی ستارہ کو. ابھی تک میں کہتی ہوں میں ستارہ کی سپورٹر نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں کھل کر کہوں گی کہ ہاں میں ستارہ کی سپورٹر ہوں اور میں اس کو سپورٹ کروں گی. اور میں ان تمام باتوں کو اگر یہاں پر ان کے منہ پر اٹھا کر ماروں گی، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا زچ کر دیا. سوچیں دوستو، یہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، آپ لوگوں کا یہ حال ہے. ہم آڈینس ہیں، ٹھیک ہے، ہم ستارہ کی آڈینس ہیں. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. اور جو ہمارے جیسے ریئیکشنسٹ ہیں جو بڑے پیشنس کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم جو پرانے ریئیکشنسٹ ہیں ہم بڑے پیشنس کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارا پیشنس ان لوگوں نے لوز کروا دیا یہاں پر. تو سوچو کہ ستارہ کا کیا حال ہوگا. تو
تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے جہاں انسان یہ کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے کر لے جو تو نے کرنا ہے، کیا ہے میں نے، کیا کر لو گے. تو اتنی جرت ہے تم لوگوں کے اندر، اتنے تم خود کو وڈے آئے بدماش تو کوٹ کیوں نہیں جاتے ہو دونوں میاں بیوی؟ کیا آپس میں بھی تک لگے ہوئے تو نے کیا ہاں میں نے کیا ہے، تو نے کیا ہاں میں نے کیا، میں نے کیا ہاں تو نے کیا، اس نے کیا اس نے کیا، 30 کیا 70 کیا، کیا ابھی تک دل ٹھنڈا نہیں ہوا تم لوگوں کا؟ سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کا ہے کیا چاہتے ہو کہ آگے تمہارے جو ہے نا سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے تم لوگوں کو صحیح ذلیل کیا جائے. اور دوستوں ان کو پتہ بھی ہے نا ان کو فیس ٹو فیس ذلیل کیا جائے گا تو میری جیسی بندی کی لائف میں نہیں آتے یہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، کسی سنگل چیز کا بھی جواب. یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہار آپ کی ہوئی ہے، کیونکہ آج تک 1 سال بعد بھی اس بندی کو آ کے اپنے منہ سے کہنا پڑ رہا ہے جیتی تو میں ہوں نا، ہے کوئی مجھے بتاؤ، کوئی تو مجھے بولو کہ ہاں مرغی کھانے والی تم جیت گئی ہو. ایڈیٹ. خیر دوستوں آپ سب کو یاد ہوگا اس مرغی کھانے والی خالہ نے ایک پھافے کٹنی ہائر کی ہوئی تھی انسٹا کے اوپر جو سب کو اس کے رونے پٹنے والی آوازیں بھیجتی تھی. اس کے علاوہ اس نے ایک ہی امپلائی ہائر کی ہوئی تھی نینو نام کی. خیر تو یہ جو پھافے کٹنی تھی اس نے تمام ستارہ سین کی جو تمام سپورٹرز تھے اس وقت، ہم گنے چنے سپورٹرز تھے ستارہ سین کے، ہم سب کو چیزیں بھیجیں اور جن میں کہ میں بھی شامل تھی. اور جو یہ تمام چیزیں جو آج مجھے لوگ بتاتے ہیں فلان چیٹ تو وہ تمام چیزیں بھی اس وقت میرے پاس بھی آئیں. لیکن بات وہ یہ کہ میں نے ان چیزوں پر ٹرسٹ نہیں کیا کیونکہ جو الزام لگایا جا رہا تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے تمام چیزیں ناکافی تھیں. خیر تو یہاں میں بات یہ کر رہی تھی کہ اس نے اس وقت جب یہ چیزیں یہ ایک طرح سے ایک چیز ہی تھی نا، ایک پھنسانے کے لیے جو جال پھینکا جاتا ہے وہ پھینکا گیا اور اس میں پھنسی بیگو آنٹی اور اس کے علاوہ یہ مسٹر اعظم صاحب. ٹھیک ہے، یہ دونوں لوگ پھنس گئے. اچھا اس کے بعد کافی دن میرے ساتھ بھی جو ہے یہ پھافے کٹنی صاحبہ جو ہے یہ لگی رہی اس ٹاپک کے اوپر، لگی رہی. ان کو پتہ تھا کہ جاذب جب وہ لیے دیے رہتی ہے وہ ہر ایک سے زیادہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی، خاص طور پہ یہاں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں جو ہے پھنسایا بڑا زیادہ جاتا ہے اور جتنا کام مجھے کرنا ہوتا ہے وہ میں اگلے کی بات سن کر ہی کر لیتی ہوں. مجھے ضروری نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی نو ہاؤ چاہیے، انفو چاہیے. خیر تو پھر یہاں جو شکار ان دونوں کے بعد جو تیسرا شکار تھا ان کا بڑا، کیونکہ میں تو ان کی جھانسے میں آئی نہیں، پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ہم مریم سے بات کرتے ہیں. اور مریم جو ہے وہ الٹا ان کے لتے لے رہی تھی، وہ الٹا ان کو جو ہے وہ ان سے چیزیں نکلوانے کی کوشش کرتی تھی. تو ان کو لگا کہ مریم ہمارے جال میں پھنس جائے گی. اب جب مریم نے کافی دن ان کے ساتھ، ابھی لوگ کہتے ہیں نا مریم نے کب یہ کیا اور وہ کیا اور آپ ایسی ورڈنگ یوز کرتے ہیں سارا کچھ، تو وہاں پر جب مریم جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرتی رہی، ان کے ساتھ ٹچ میں رہی، تو ان کو لگا کہ مریم ہماری بڑی سپورٹر بن جائیں گی، بڑی سپورٹ میں آ جائیں گی، ستارہ کو چھوڑ دیں گی. ویسا مریم نے کیا نہیں. تو وہ دکھ اس مرغی کھانے والی کو ایسا لگا کہ اس نے سوچا کہ اب میں مریم کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، میں مریم کو برباد کر دوں گی. پہلے تو فیک پکچرز بنوا کے مریم کی وہ بھجواتی رہی، کیا کچھ نہیں کیا. پھر یہاں تک کہ ایسی پلاننگز کی گئیں کہ اس کے ہسبینڈ کی جاب ختم کر دی گئی. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جاب ایک ای میل سے نہیں ختم ہوئی. نہیں جی، یہ جاب ایک ای میل سے نہیں ختم ہوتی. آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جاب ختم کرنے کے لیے آپ کی بڑی اپروچ ہونی چاہیے. اور وہ محترمہ جو کہ مریم کے ہسبینڈ کے خلاف یوز ہوئیں، مطلب جسے میں یہی کہوں گی کہ اس مرغی کھانے والی نے اس کو بھی یوز کیا تھا چیا کو. وہ چیا سیڈ جو ہے وہ اکثر ایک بار مجھے کسی نے ایک اسکرین شاٹ سینڈ کیا تھا، پتہ نہیں کس کے نام کا، وہ اس نے اپنے چینل پہ کمیونٹی لگائی ہوئی تھی کہ میرے سر پہ اس کا ہاتھ ہے یا میں اس کے انڈر کام کرتی ہوں. تو وہ جس کے انڈر کام کرتی تھی تو وہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تھی نہیں جس کی دھمکیاں وہ ITP دیتی پھرتی. تو یقیناً جب آپ کے اپروچ ہو اتنے اوپر تک جو کہ آپ کو لگتا ہے، میں جانتی نہیں، مجھے اس بندے کا نام بھی نہیں یاد، بندہ تھا یا بندی، خیر جو بھی تھا، تو وہاں جو ہے اس بندی نے اس کو یوز کر کے مریم فہد کے ہسبینڈ کی کمپنی میں جو بکواسیات غلاظتیں جو کر سکی وہ ہوا. جب ایک سینئر اتھارٹی آ کر آپ کے جو ہے وہ باس کو آ کر یہ تمام چیزوں کے بیچ میں پھنسائے گی تو یقیناً وہاں کا ماحول خراب ہوگا اور بالآخر وہی ہوگا جو مریم فہد کے ساتھ ہوا. لیکن اس سب کے پیچھے اس بندی کا گرج تھا، اس نے نکالا کیونکہ اس نے اس پھافے کٹنی کو چھوڑا ہوا تھا اور مریم اس کی باتوں میں آئی نہیں تھی. آپ لوگ پبلکلی آ کے اکثر ستارہ کے سپورٹر بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ نہیں بھائی مریم نے وہاں غلطی کی. نہیں جی، بالکل مریم نے وہاں کوئی غلطی نہیں کی تھی. اگر مریم نے وہ غلطی کی ہوتی تو ایسی کچھ چیزیں ان کے پاس ہوتی، ایسی کچھ چیزیں ان کے پاس گئی ہوتی جس سے کہ وہ کہتے کہ ہاں بھائی یہ تو ہمیں ستارے کے بارے میں یہ بھی پتہ چل گیا اور وہ بھی پتہ چل گیا، اور پھر مریم سے گرج نہ نکالا جاتا، پھر مریم کے ہسبینڈ کی جاب خراب نہ کی جاتی اور آج تک مریم کا دشمن نہ بنا جاتا. بالکل، کیونکہ دوستو نہ صرف اس عورت نے پہلے فیک کالز کروائیں، پہلے خود رابطے کرتی رہی ہے، اس کے بعد فیک کالز کرواتی رہی ہے. پہلے تو اس نے پھافے کٹنی کو بھیجا، پھر خود گئی، پھر فیک کالز کروائیں، اس کے بعد اس نے اس کے ہسبینڈ کی جاب ختم کروا دی. اس کے بعد
جو ہے اس نے پریشرائز اس کو کیا ہے. اب جو کال آئی تھی اس کے پاس انکل کی, انکل جو ہیں ان کو کس نے اتنا رائٹ دیا ہے, ان کی عمر دیکھیں اور ان کے جو ہے وہ طریقے دیکھیں کہ وہ رات کو 2:30-3 بجے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سارے مدعے کو بند کرو اور ہماری پتہ نہیں کیا بدنامی نہ کرو وائٹی پر. ارے پٹے ڈالیں نا, لگام تو چھوٹی چیز ہے, پٹے ڈالیں اپنے پالتوؤں کو جو آپ نے وائٹی کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو پل پل کی آپ لوگوں کی خبریں, آپ ہی کے ولاگ میں تھا, میں انکل سے مخاطب ہوں, کیوں چینل کھولا ہے آپ نے؟ اتنے آپ لوگ اللہ معاف کرے بڑی بات سے تو آپ پنتے ہو گئے ہیں کہ آپ کے بوڑھوں کو بھی اب ضرورت پڑ گئی وائٹی پہ آ کر بیٹھ کر خود کو گندا کرنے یا دوسروں کو کروانے کی. آپ ہی کے ولاگ کے اندر تھا کہ آپ کی بیٹی کی آواز تھی کہ اپنی ماں کو کہہ رہی تھی منہ ٹھیک کرو, منہ ٹھیک کرو, ٹھیک ہے, میں ویڈیو بنانے لگی ہوں. یعنی کہ بولا جاتا ہے کہ منہ ٹھیک کرو, منہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بولا جاتا ہے نا. تو ستارہ کے گھر میں تو اسے کبھی بھی نہیں بولا جاتا تھا کہ منہ ٹھیک کرو, اس کا منہ تو ٹھیک رہتا تھا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ آنٹی آنا ہی نہیں چاہتی پاکستان اور آنٹی بالکل خوش ہے, ٹھیک ہے, اس کے فیس سے پتہ چلتا ہے. اب پتہ نہیں کیسے کتاڑیاں نکال کے اور کیسے اس کے فیس پہ اسمائل لائی جائے گی. یہاں جو ہے اس کے ساتھ سلوک یہ ہوتا ہے, دڑبے جیسے گھر میں اس کو رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی آؤٹنگ نہیں ہے. ہاں ایک مسجد نبوی لے جاتا اس کا ہسبینڈ, وہ بھی اب ہمیں نہیں پتہ, پہلے جو ہے ان کی بلاگنگ نہیں تھی, ہمیں نہیں پتہ کتنا سا جاتے تھے. یہ ہے اس کی خدمتیں خوب کروائی جاتی ہیں. وہ کھڑی ہو نہ سکے تو لیکن دال ضرور پکوائی جاتی ہے تاکہ وہ پکائے دال اور یہ اڈی جائے ہوا دے نال. یعنی کہ جو لوگ اس کے چنگل میں نہیں پھنسے بلکہ الٹا جو ہے وہ ان سے کافی ساری چیزیں نکالی تھیں مریم نے, اور کچھ وائسز چلائیں بھی تھیں. اس کے بعد نینو نے آ کے ہاتھ پیر جوڑے تھے مریم کے آگے کہ خدا رہا یہ چیزیں ماہر مت نکالو, میں بری طرح پھنس جاؤں گی, اور منتیں ترلے اور قسمیں رونے دھونے, اور وہ کام پھر مریم نے روک دیا. مریم نے آگے وائسز نہیں چلائیں. لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ جس نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی, ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کی, اس کا اس نے یہ حال کیا جو اس نے مریم کا کیا ہے. باقی جو اس کی باتوں میں آتے رہے, یہ ان کی لائف میں بیٹھتی رہی, ان کا یوز کرتی رہی, جیسے کہ اس نے نینو کا بھی کیا, نینو کا یوز کیا, پھاپے کٹنی کا کیا ہے, اعظم کا کیا ہے, اور بیگو آنٹی کو تب تک ہوش ہی نہیں آ رہا. آئے بھی نہیں, ہمیں ضرورت بھی نہیں ایسے لوگوں کو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہی کیا ہے سپورٹرز کے اندر. خیر ان کی اپنی چوائس ہے سپورٹرز کی, وہ جو کریں. اچھا ایک چیز یہاں میں جاتے جاتے کہوں گی, کافی لیندی ہو گیا میرا یہ والا ریئیکشن بھی, کہ دیکھیں اسلام کیا ہے, یہ آ کے درس دیتی ہے. خود اس نے گاؤن پہنا ہوا, اس کے ہسبینڈ نے تو خیر آ کے اس کی اوقات خود بتا دی تھی کہ اصل مدعا اس کے جو ہے وہ بے نقاب ہونے کا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور واقعی اس نے اچھی طرح سے بے نقاب کیا, نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ہسبینڈ کو, اپنی پوری فیملی کے اس نے دھجیاں اتاری ہیں, بے پردہ کیا ہے خود کو. اس کا ہسبینڈ کل بھی وائٹی کے اوپر ایک لائیو میں بیٹھ کر خود کے اوپر وہی ٹیگ لگا رہا تھا اور چیخ کر بتا رہا تھا. ظاہر ہے اس نے بھی گھر میں اتنی بار بول دیا اس کو, تو اب یہ ایک میں کہتی ہوں کہ عام سی بات لگتی ہے نا, ایک ریگولر اس میں بولی جانے والی بات ہوتی ہے جو ایک بار وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے اور بس اس کو دہرایا جاتا ہے. وہ بندہ پتہ نہیں پاگل ہو گیا, کیا ہو گیا, مینٹل ہو گیا کہ اسی چیز کو آ کے وہاں دہراتا جا رہا ہے. اور میں سننے والوں پہ بھی حیران ہوں جو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن وہاں پردہ ڈال جاتے ہیں. یہاں میں ایک چیز کہوں گی کہ اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے یہ سب کہنے کا, یہ سب کرنے کا, تو وائی ٹی پر آ کر کیوں بیٹھتا ہے؟ بیوی بھی آ جاتی ہے, ایک لائف میں بیٹھ جاتا ہے, دوسری لائف میں بیوی بیٹھ جاتی ہے. تو ایک سوال ہے میرا ان سے, اور وہ جو بھافے کٹنی محترمہ بڑے دن کو چلنے والی, بڑے اخلاص سے بات کرنے والی, حقیقت ان کی کیا ہے کہ انہیں ٹکے کا سچ نہیں پتا تھا اور وہ ایک جھوٹ کو پوری دنیا پر نشر کرتی رہی. بہت بڑی گنہگار ہیں, بہت بڑی گنہگار ہیں. میں کہتی ہوں اس 70% سے بڑی گنہگار وہ خود ہیں جو اس جھوٹ کو جو ہے نا وائرل کرتی رہیں اور اس گند کو بڑھانے میں خوب اس غلاظت کو پھیلانے میں اس نے بھرپور کردار ادا کیا. ایک چیز میں ان لوگوں سے پوچھوں گی, اور یہ جو فراشہ پہن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان سے میں پوچھوں گی, کیا عبایا پہن لینا اسلام ہے؟ کیا برقع اوڑھ کر نقاب کر لینا اسلام ہے؟ نہیں. اصل مومن وہ ہے جو دوسرے کو ڈھانپے. یہاں پر بیٹھ کر تمہیں یہ لگتا ہے تم دنیا کو ننگا کر رہے ہو, لیکن در حقیقت تم لوگ خود ہوئے ہوئے ہو, سب کچھ تم لوگ خود ہوئے ہوئے ہو. اور مسئلہ یہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم خود ہوتے بھی ہو, وائی ٹی پہ آتے بھی ہو, اور پھر کہتے ہو کوئی ہمیں دیکھے بھی نہ, ہمارے بارے میں بات بھی نہ کرے, ہم بھلے سے آئیں, کسی کی بھی عزت کی دھجیاں بھی گھریں. بڑے ثبوت ملتے ہیں دوستو. وائسز بھی چلیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیٹس بھی دکھائی گئیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیٹس نکالی ہیں. تو چیٹس میں کیا تھا؟ یہی تمام چیزیں میرے پاس آئی تھیں جو آج چیٹس جو ہے وہ دکھائی تھیں اعظم ساگر صاحب نے. تمام چیٹس میرے پاس موجود تھیں, ہوں گی ابھی بھی میرے لیپ ٹاپ میں ہوں گی. اس وقت بھی یہ بھافے کٹنی نے مجھے تمام چیزیں دی تھی, ہاں اعجاز شاہ, تصویریں, اور یہ وہ مجھے وہ پکس بھی بھیجی گئی تھیں. اور میں نے تب بھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا, مجھے وہ پکس فیک ہی لگی تھیں. جو ہاں سے مجھے رپورٹ ملی تھی وہ فیک تھیں, اور میں نے کہا بھی تھا آئی تھنک کہ پکس جو ہیں ایڈیٹڈ ہیں. خیر, اور جو وہ یہ تمام چیزیں تھیں, یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی تھی کہ ستارہ بڑی بدنام ہو, سارا کچھ جس کے پاس سچ ہوتا ہے وہ سچ لے کر آتا ہے. یہاں وہاں کا نہیں کہ اس نے فلاں زمانے میں کیا, فلاں سن میں وہ کیا, اس سے پوچھو اس کے پہلے کیا کچے چچے تھے. نہیں, سچے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنا سچ لے کر آتا ہے. آج تک یہ عورت اپنا سچ لا سکی.
جو اس نے آ کر الزام لگایا تھا اسے کہیں نہیں ثابت کر سکی. ہار تو اس کی یہی ہے کہ آج بھی وائی ٹی کے اوپر یہ بھی بیٹھ کر اور اس کا شوہر بھی بیٹھ کر ستارہ کے نام کے بین کرتا ہے, اور کرتے رہو گے, تم ہمیشہ کرتے رہو گے. تمہیں اس بین سے چھٹکارا نہیں ملے گا. جو تم چاہ رہے ہو نا اس کے بعد تم اور زیادہ کرو گے. یہ بین دیکھنا, یہ بین تمہارے گلے پڑ جائیں گے, تمہاری نسلوں کے گلے پڑ جائیں گے. تف ہے تم لوگوں پہ.